بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر تک قرآن کی یہ صورت روزانہ پڑھو۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا رمضان اور قرآن کا آپس میں ایسا گہرا روحانی تعلق ہے جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اس مہینے میں قرآن کی کسی خاص صورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اور شب قدر تک اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گھر میں نورانیت، سکون اور برکت کے غیبی دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی۔ جب قرآن خود سراپا برکت ہے تو اس کی صورتیں بھی یقیناً رزق میں اضافے اور دلوں کے نور کا ذریعہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے تعلق کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور حدیث میں خوشخبری دی گئی کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ناظرین، رمضان کی سب سے عظیم اور مقدس رات وہ ہے جسے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ اسی رات میں آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ وہی رات تھی جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی، اور عرب کے بدو اسی قرآن کی تعلیم سے دنیا کے امام بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی جن کا دل ابتدا میں اسلام کے خلاف تھا، قرآن کی آیات سن کر ہی ایمان لے آئے اور بعد میں عدل و انصاف کی عالمی مثال بن گئے۔ آپ کے دور خلافت میں جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ قرآن و سنت سے رجوع فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی۔ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی شب قدر کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی زندگیوں کو عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ صحابہ کرام رمضان کے آخری عشرے میں غیر معمولی عبادت کرتے تھے، اور حضرت علی تو اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور فرماتے کہ یہ راتیں سونے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو منانے کے لیے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو
یہ رات اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی مختصر زندگی میں 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ کا وہ خاص فضل ہے جو پچھلی امتوں کو نصیب نہ ہوا۔ قرآن ہمیں رزق کے دروازے کھولنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ گھر کا سکون، اولاد کی نیکی اور صحت بھی رزق کا حصہ ہے۔ جب بندہ رمضان میں قرآن کی کسی صورت کو اپنا معمول بناتا ہے تو اس کا تقوی بڑھتا ہے اور یہی تقوی رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو سوچئے پورے مہینے کی تلاوت سے کتنا بڑا روحانی خزانہ جمع ہو جاتا ہے۔ اصل غنا دل کا غنا ہے، لیکن اللہ تعالی ظاہری اسباب میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، روزگار کے دروازے کھول دیتا ہے، گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ فرماتا ہے اور اولاد میں نیکی پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی ہر رات میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری عشرے کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ شب قدر کی برکات کو سمیٹیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب وقت ہے اس خاص عمل کو جاننے کا جو آپ نے آج ہی سے شروع کر کے شب قدر تک کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور غیب سے مدد آئے گی۔ آپ نے روزانہ سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے جو بہت ہی پیاری اور مختصر سورت ہے۔ اسے آپ کسی بھی نماز کے بعد یا جب وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں اور نہایت توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھیں، یعنی یا واسع یا نور، ان دونوں کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نام رزق کی وسعت اور دل کے نور کے لیے نہایت اکثیر ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القدر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ اس صورت میں شب قدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس کی تلاوت سے اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں، اپنی حاجت پیش کریں، اپنے رزق، گھر کی برکت اور گناہوں کی معافی کے لیے رو رو کر دعا مانگیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، خصوصاً رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کا کوئی سا بھی ایک صفاتی نام یا آمین لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے
صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور مزید ایسی ہی اصلاحی اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔